بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام فرقان قریشی ہے اور آج آپ ہاروت اور ماروت پر بنی ویڈیو کا پارٹ 2 دیکھنے والے ہیں۔ ہاروت اور ماروت دو ایسے فرشتے ہیں کہ جن کا نام کے ساتھ ذکر سورہ بقرہ میں موجود ہے، اور اسی آیت میں یہ بیان بھی موجود ہے کہ لوگ ان سے جادو سیکھا کرتے تھے، مگر ہاروت و ماروت تب تک انہیں وہ علم نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ وہ انہیں وارن نہ کر دیں کہ جو تم سیکھ رہے ہو وہ سراسر کفر ہے اور ہم تو صرف ایک آزمائش ہیں۔ پچھلی قسط میں ہم نے ہاروت و ماروت کے متعلق کچھ بیسک ڈسکشن کی تھی، مثلاً یہ کہ وہ اس دنیا میں آخر بھیجے ہی کیوں گئے تھے، مثلاً یہ کہ جب وہ آئے تو اس وقت کس نبی کا دور چل رہا تھا، اور یہ کہ انہیں کس جگہ اتارا گیا تھا۔ ہم نے ان لوگوں کے آئی وٹنس اکاؤنٹس بھی سنے تھے کہ جنہوں نے ہاروت و ماروت کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا تھا، لیکن آج ہم ایون کے اس سے بھی زیادہ گہرائی میں جا کر ان کے متعلق جاننے والے ہیں۔ لیکن ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے میرے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، تمام معصوم بچوں، بے زبان جانوروں، پرندوں اور پودوں کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ اگر آپ پودوں اور درختوں کو سوکھتے ہوئے دیکھیں تو ان میں پانی ڈال دیا کریں۔ جدید ریسرچ کے مطابق اگر پودوں کو پانی نہ ملے تو وہ ایسی الٹرا سونک آوازیں پیدا کرتے ہیں کہ جنہیں انسان تو نہیں مگر حشرات الارض سن لیتے ہیں، لیکن اگر ہم بھی انہیں سن سکتے ہوتے تو وہ آوازیں ہمیں کسی چیخ کے جیسی محسوس ہوتی۔ اس بلا کی گرمی میں ہو سکتا ہے کہ ہم پانی کے لیے پکارتے کسی پودے یا درخت کے قریب سے گزر جائیں کہ جو تکلیف کے مارے بلبلا رہا ہو، مگر اپنی سماعت کی کمزوری کی وجہ سے ہمیں اس کے دکھ کا احساس تک نہیں ہو پاتا۔ تو پودوں کو پانی دینے کا خیال ضرور رکھیے گا، اور پرندوں کے لیے بھی چھتوں پر دانہ اور پانی ڈال دیا کریں، وہ بھی آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اوکے، ہاروت و ماروت سے لوگ ایسے علوم سیکھتے تھے کہ جو فوربیڈن نالج کی تعریف پر پورا اترتے ہیں، یعنی انتہائی طاقتور مگر خفیہ علوم۔ اس کی ایک مثال حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملی ایک روایت کے اندر مل جاتی ہے۔ یہ روایت مستدرک الحاکم میں موجود ہے، اور اس کی تصدیق مجمع الزوائد میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت سے بھی ہو جاتی ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ ہاروت و ماروت چونکہ فرشتوں کے عالم سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے دن کے وقت تو وہ یہاں لوگوں کے ساتھ اسی دنیا میں رہتے تھے، لیکن شام کے وقت اس میں اعظم کے ذریعے وہ آسمانوں میں چلے جایا کرتے تھے۔ لیکن ان کے نازل ہونے کے صرف 1 ماہ بعد ان کے پاس ایک عورت آئی کہ جس کا نام تفسیر در منصور کے اندر بیداخت ملتا ہے، اور تفسیر جلالین سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک انتہائی خوبصورت اور پرشیا سے تعلق رکھنے والی شاہی عورت تھی، اور اپنی بے پناہ خوبصورتی کی وجہ سے اسے زہرا کہا جاتا تھا، کیونکہ عام عورتوں میں وہ بالکل اسی طرح ممتاز اور یونیک دکھائی دیتی تھی کہ جس طرح باقی ستاروں اور سیاروں کے درمیان زہرا دکھائی دیتا ہے۔ تو زہرا نے ہاروت و ماروت سے پوچھا کہ وہ کون سا طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے تم رات کے وقت آسمانوں میں چڑھ جاتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم اس میں اعظم کے ذریعے آسمانوں میں چڑھتے اور اترتے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ کیا تم وہ نام مجھے بھی سکھا سکتے ہو؟ انہوں نے سراسر انکار کر دیا، مگر بیداخت اپنے سوال پر اصرار کرتی رہی۔ کئی دنوں تک ہاروت اور ماروت اس کے سوال پر انکار کرتے رہے، لیکن ایک دن ان دونوں میں سے ایک اقرار کر بیٹھا، اور اس نے زہرا کو وہ اسم اعظم دے دیا کہ جس کے ذریعے وہ آسمانوں میں چڑھا کرتے تھے۔ اور اس طاقتور علم کو جان لینے کے بعد وہ عورت اٹھی، جو الفاظ تھے وہ ادا کیے، اور دھیرے دھیرے آسمان کی طرف اٹھتی ہی چلی گئی۔ اور جو ہی ہاروت و ماروت کو احساس ہوا کہ ان سے کس قدر بڑی غلطی ہوئی ہے، علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ ان میں سے ایک نے انتہائی زوردار چیخ ماری اور زہرا کے پیچھے جانا چاہا، اور تب اسے پتہ چلا کہ ان کی سزا کا آغاز ہو چکا ہے، کیونکہ اب وہ لفظ پڑھنے کے باوجود زمین سے اٹھ نہیں پا رہا۔
زہرہ کو تو آسمان میں پہنچنے کے بعد مسخ کر دیا گیا تھا، یہ اس کی سزا تھی، لیکن ہاروت و ماروت اس وقت کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آئے تاکہ ان سے اپنی غلطی پر رحم کی دعا کروا سکیں۔ ادریس علیہ السلام نے ان کی بات سن کر انہیں جمعے کے دن آنے کا کہا، کیونکہ وہ اس خاص گھڑی میں ہاروت و ماروت کے لیے دعا کرنا چاہتے تھے کہ جس گھڑی کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ انفارمیشن ہمیں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ملتی ہے کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی بھی آتی ہے کہ جس میں کوئی مسلمان نماز پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کرے وہ دعا لازم قبول ہوتی ہے۔ اور صحابہ اکرام بتاتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرما کر یہ بھی دکھایا تھا کہ وہ گھڑی کتنی تھوڑی سی دیر کے لیے آتی ہے۔ تو ادریس علیہ السلام بھی چاہتے تھے کہ میں فرشتوں کے لیے اس گھڑی میں ہی دعا کروں تاکہ میری دعا قبول ہو جائے۔ تو جب یہ لوگ جمعے کے دن واپس آئے اور ادریس علیہ السلام نے ان کے لیے رحم کی دعا کی تو آپ کو بتایا گیا کہ سزا تو انہیں مل کر رہے گی، البتہ آپ کی دعا کے سبب انہیں اتنی آسانی دی جاتی ہے کہ چاہیں تو وہ سزا اسی دنیا میں لے لیں یا چاہیں تو یہ سزا آخرت کے لیے رکھ لیں۔ اور ہاروت و ماروت جانتے تھے کہ دنیا کی سزا آخرت کی سزا کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، چنانچہ انہوں نے دنیا کی سزا کو ہی اپنے لیے منتخب کر لیا، اور تب انہیں زنجیروں میں جکڑ کر بابل کے اس کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا کہ جہاں وہ ہوا میں معلق اوپر اور نیچے جھول رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ لعنت کرے اس عورت پر کہ جس نے ہاروت و ماروت کو اس زبردست فتنے میں ڈالا تھا۔ اس طرح کے واقعات سن کر بعض لوگوں کو یوں لگنے لگتا ہے کہ جیسے یہ کسی طرح کے مافوق الفطرت واقعات ہیں۔ وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ وہ کیا واقعی اس طرح کی باتیں ہو چکی ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ واقعہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے کا ہے، یعنی بڑے سیلاب سے پہلے کے دور کا، اور اس وقت دنیا میں انسانوں، جنات اور فرشتوں کے درمیان وہ موٹا پردہ نہیں تھا کہ جو آج موجود ہے۔ آدم علیہ السلام پہاڑوں پر کھڑے ہوتے تو آپ کو فرشتوں کی باتیں سنائی دیا کرتی تھیں۔ ادریس علیہ السلام آسمانوں پر سفر کیا کرتے تھے، فرشتے ان کے دوست ہوا کرتے تھے۔ انسان کی بائیو کیمسٹری آج کی نسبت یکسر مختلف ہوا کرتی تھی۔ نوح علیہ السلام 950 سال تک تو انہوں نے صرف تبلیغ کی تھی۔ پری فلڈ ایرا میں مختلف ڈیمینشنز آپس میں جڑی ہوئی تھیں۔ لوگ ہاروت و ماروت کے پاس آ کر خفیہ علوم سیکھ رہے تھے، اور وہ اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے تھے کہ یہ فرشتے رات کو آسمانوں میں واپس چڑھ جاتے ہیں، اور یہی سب کچھ دیکھ کر زہرہ کے دل میں بھی کسی اور ڈیمینشن میں داخل ہو جانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ جب عظیم سیلاب آ چکا تو اس نے نہ صرف نافرمان انسانوں کو غرق کر دیا بلکہ اس زمین کی پوری فزکس اور بائیو کیمسٹری کو ہی ریسیٹ کر دیا۔ انسانوں کی عمریں ہزاروں سال سے گھٹ کر 60 یا پھر 70 سال پر آ گئیں۔ ان کے قد 90 فٹ سے کم ہو کر 5 یا 6 فٹ پر آ گئے۔ دوسری مخلوقات کے ساتھ رابطے ختم ہو گئے۔ دنیاؤں کے درمیان دبیز پردوں کی تہیں آ گئیں، وہ دنیائیں ایک دوسرے سے پوشیدہ ہو گئیں۔ تو اس لیے ہمیں زہرہ جیسے واقعات مافوق الفطرت، ناقابل یقین اور حیرت انگیز لگتے ہیں، کیونکہ سیلاب کی بعد والی انسانیت یہ سب کچھ دیکھ لینے کی عادی نہیں تھی۔ آرتھر سی کلارک نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ کوئی بھی ایسی ٹیکنالوجی کہ جو نارمل سے بڑھ کر ہو وہ انسان کو مافوق الفطرتی لگے گی۔ اسی لیے آج ہمیں بھی یہ باتیں مافوق الفطرت لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن اس وقت کہ جب ڈیمینشنل بیریئرز اتنے سخت نہیں تھے تو یہ واقعات لوگوں کی آنکھوں کے سامنے دن کی روشنی کی طرح واضح ہوا کرتے تھے۔ اب ایک دلچسپ بات کہ زہرہ والے اس واقعے کی جڑیں بابل کی آرکیالوجی میں آپ کو بہت کلیئرلی دکھائی دے سکتی ہیں۔ اس وقت برٹش میوزیم میں K160 نام سے بابل سے ملنے والی ایک ٹیبلٹ رکھی ہے، اور اس ٹیبلٹ پر زہرہ نامی ایک ستارے کے متعلق وہ تمام معلومات درج ہیں کہ جو بابل کے لوگ مانا کرتے تھے۔ قدیم اہل بابل کے متعلق زہرہ وہ واحد عورت تھی کہ جس نے دوسری دنیاؤں کا سفر کیا تھا، یعنی بیدخت کے آسمان میں اٹھ جانے کو وہ ایک دوسری دنیا کا سفر مانتے تھے، اور اسی لیے بابلی جادوگروں کے ہاں زہرہ ایک طرح کے ہیرو کا مقام پا گئی تھی،
اور اسے وہ کئی مختلف ناموں اور ٹائٹلز کے ساتھ پکارنے لگ گئے تھے، مثلا اشٹار، اینانا اور آسمان کی ملکہ وغیرہ۔ ایون کہ بابل کے سب سے بڑے اور مشہور نیلے دروازے کا نام بھی اشٹار گیٹ ہی ہوا کرتا تھا۔ آگے چل کر یہ نام میسوپوٹامیا حتیٰ کہ قدیم عرب میں بھی دیویوں کی شکل اختیار کر گئے، اور زہرہ کو انہوں نے زہرہ سیارے یعنی دا پلانٹ وینس کے ساتھ منسوب کر دیا۔ اب زہرہ سیارے کا ایک چکر ہماری دنیا کے حساب سے 8 سالوں میں مکمل ہوتا ہے، چنانچہ زہرہ کی علامت 8 کونوں والا ایک ستارہ بن گیا۔ اور مزے کی بات یہ کہ بیبلون سے لے کر آج تک 8 کونوں والا یہ ستارہ آپ کو حیرت انگیز جگہوں کے اوپر دکھائی دے گا۔ مثلا سب سے پہلے نائٹ ٹیمپلرز کا نشان۔ نائٹ ٹیمپلرز کے متعلق ہم سب جانتے ہیں، یہ وہ انتہائی طاقتور گروپ تھا کہ جو کروسیڈز کے دوران وجود میں آیا اور بعد میں کئی سیکرٹ سوسائٹیز کی بنیاد بنا تھا۔ آگے چل کر ہم انشاءاللہ ان کے اوپر مزید تفصیل سے بھی بات کریں گے، لیکن ابھی کے لیے آپ ذرا ان کی سب سے بڑی اور سب سے اہم علامت کو دیکھیں۔ بظاہر یہ علامت ایک خاص ڈیزائن کی کوئی سٹائلائزڈ قسم کی صلیب لگتی ہے، لیکن اگر آپ اسے غور سے دیکھیں تو یہ بالکل 8 کونوں والا ایک ستارہ بنتا ہے، اور اوکلٹ ماہرین کے مطابق یہ کوئی عام صلیب نہیں بلکہ ہاروت و ماروت کے زمانے اور اشٹار یا پھر زہرہ والے طاقتور خفیہ علوم کی ایک یادگار تھی کہ جسے انہوں نے ڈھونڈ لیا تھا اور پھر چالاکی کے ساتھ ایک صلیب کے روپ میں چھپا دیا تھا۔ اس پر ہم اگلی قسط میں انشاءاللہ تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ لیکن یہ دیکھ کر آپ حیران ہوں گے کہ آج بھی 8 کونوں والا یہ ستارہ یعنی زہرہ کا ذکر دنیا کے سب سے طاقتور مراکز میں کہاں کہاں دکھائی دیتا ہے، کبھی برونزوک سٹار کے نام سے اور کبھی میلچیزیڈک مہر کے نام سے۔ لیکن سب سے اہم جگہ کہ جہاں 8 کونوں والا یہ ستارہ دیکھنے کو ملتا ہے وہ مٹی سے بنی ایک ایسی ٹیبلٹ ہے کہ جو 1881 میں کھدائیوں کے دوران بیبلون سے ملی تھی۔ اس وقت یہ ٹیبلٹ برٹش میوزیم کے روم 55 کے اندر موجود ہے۔ اس ٹیبلٹ کا کیٹالاگ نیم دا ووٹیو ٹیبلٹ آف شامش ہے، اور پہلے آپ اس ٹیبلٹ کو ذرا غور سے دیکھ لیں تاکہ بعد میں ہم اسے ڈیکوڈ کر سکیں۔ اس ٹیبلٹ میں رائٹ سائڈ پر ایک بادشاہ نما فگر بیٹھا ہوا ہے، جبکہ اس کے سامنے 3 انسانی فگرز کھڑے ہیں۔ غور کریں کہ بیٹھے ہوئے بادشاہ فگر کا قد اور جسہ کس قدر بڑا اور طاقتور ہے، اتنا طاقتور اور اتنا بڑا کہ اگر وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے تو سامنے والے انسانوں کی نسبت بالیقین اس کا قد 2 گنا یا پھر اس سے بھی زیادہ ہو جائے گا۔ بابل اور کئی قدیم تہذیبوں میں تصویریں بناتے وقت آرٹ کی ایک خاص ٹیکنیک استعمال ہوتی تھی کہ جسے دی ہیریٹک اسکیل کہتے ہیں۔ اس ٹیکنیک کا اصول یہ تھا کہ تصویر میں جو شخص جتنا زیادہ مقدس، طاقتور اور مرتبے والا ہو، تصویر میں اسے اتنا ہی بڑا کر کے دکھایا جائے گا، اور اسی لیے اس ٹیبلٹ میں اس فگر کو عام انسانوں کی نسبت اتنا طاقتور اور بڑا کر کے دکھایا گیا ہے تاکہ بتایا جا سکے کہ یہ اینٹی اپنی طاقت، رتبے اور علم میں انسانوں کی نسبت بہت زیادہ کمال رکھتی تھی۔ لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ جس اینٹی کو وہ اتنا بڑا دکھا رہے ہیں وہ واقعی انسانوں کی نسبت بہت بڑے قد کی ہو۔ یاد رکھیں کہ پچھلی قسط میں دومت الجندل والی عورت نے ہاروت و ماروت کو دیکھ کر انہیں کیسے ڈیفائن کیا تھا، انتہائی طاقتور اور بڑے قد کے 2 قوی الجثہ لوگ۔ پھر غور کریں کہ یہ فگر کسی قسم کے انکلوژر میں بیٹھا ہے، اور یہ انکلوژر کوئی دھوپ سے بچنے کی چھتری نہیں بلکہ تمام اسلامی اور تاریخی روایات اس بات پر متفق ہیں کہ ہاروت اور ماروت آزادانہ نہیں گھوم رہے بلکہ انہیں بابل کے اندر ایک خاص مقام پر قید رکھا گیا ہے، اور یہ انکلوژر اسی کازمک قید، اسی بیریئر کو دکھا رہا ہے کہ جسے توڑ کر یہ فگر باہر نہیں آ سکتا، اور اسی لیے انسان اس کے پاس چل کر خود آ رہے ہیں۔ پھر اگر آپ اس فگر کے نیچے غور کریں تو آپ کو پانی کی ایک ریپرزنٹیشن دکھائی دے گی، اور یاد کریں کہ پچھلی قسط میں جس امیر زادے نے ہاروت و ماروت کو کنویں کے اندر قید دیکھا تھا، اسے اس کنویں کی تہہ کے اندر کیا دکھائی دیا تھا؟ چمکتا ہوا پانی۔ لیکن اس ٹیبلٹ کا سب سے نمایاں ایلیمنٹ 8 کونوں والا ایک ستارہ کہ جو زہرہ کی علامت ہے، اور سامنے کھڑے وہ انسانی فگرز کہ جن کے ہاتھ زہرہ کو دیکھ کر دعائیہ انداز میں اٹھے
اور جڑے ہوئے ہیں۔ اس بات کی ریپرزنٹیشن ہے کہ یہ بیبلونین پجاری زہرہ والے واقعے کو دیکھ کر سرنڈر کر چکے ہیں، اپنے ایمان کا سودا کر چکے ہیں اور مزید خفیہ علوم سیکھنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ کچھ ماہرین اس تختی کو زہرہ والے واقعے کی ایک بیبلونین ڈپکشن مانتے ہیں، اور اگرچہ اس ٹیبلٹ میں کچھ مزید ایلیمنٹس بھی ہیں، مثلاً اوپر موجود یہ عجیب سا فگر اور اس کے ہاتھ میں موجود 2 رسیاں، یا پھر یہ کچھ غیر انسانی سی مخلوقات وغیرہ، لیکن انہیں ہم کسی اور مناسب وقت پر ڈسکس کریں گے۔ لیکن اگر یہ ٹیبلٹ ہاروت و ماروت اور زہرہ والے واقعے کی ڈپکشن ہے تو پھر یہ فگر ایک کیوں ہے؟ اسے تو 2 ہونا چاہیے تھا، یعنی ہاروت اور ماروت کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قدیم بیبلونین آرٹ ورک کیمرے کی تصویر کی طرح نہیں ہوتا تھا کہ ہر چیز کو ایز اٹ از دکھائے، بلکہ ان کا آرٹ ان کے کانسیپٹس کی عکاسی کرتا تھا۔ ہاروت اور ماروت بھلے ہی 2 تھے، لیکن دونوں کا مشن ایک، علم ایک، آنے کی وجہ ایک، درجہ ایک، طاقت ایک، حتیٰ کہ قید بھی ایک ہی ہے۔ لہٰذا اس دیو قامت فگر کا ایک بنائے جانا بھی ان دونوں کی ایک جیسی طاقت کی وجہ سے تھا۔ تو یہ ٹیبلٹ کچھ سکولرز کے مطابق ایک اہم دستاویز ہے کہ جس کے ذریعے قدیم بیبلونینز نے ہمیں زہرہ والے واقعے کا آنکھوں دیکھا حال بتانے کی کوشش کی ہے، مگر سچا اور اصل علم صرف ہمارے رب کے پاس ہے۔ اب ہاروت و ماروت کے متعلق کچھ اہم سوالات۔ پچھلی قسط کے کامنٹ سیکشن میں کچھ فیملی ممبرز نے ایک سوال بہت زیادہ پوچھا تھا کہ اگر ہاروت و ماروت حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں زمین پر اترے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس عورت نے انہیں کیسے دیکھ لیا تھا، یعنی دومت الجندل والی عورت نے؟ تو سب سے بنیادی بات کہ جو لوگوں کے ذہن سے نکل جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہاروت و ماروت انسان نہیں بلکہ قرآن پاک کے الفاظ کے مطابق فرشتے ہیں۔ وہ گوشت پوست سے بنی مخلوق نہیں ہے کہ جو 60-70 سال بعد بیمار ہو کر اس دنیا سے چلی جائے گی، بلکہ عالم ملائکہ سے تعلق رکھنے کی وجہ سے ان کی عمریں انتہائی طویل ہوتی ہیں۔ ان کا نزول بے شک ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ہوا تھا، لیکن ان کا وجود آج بھی اس کنویں کے اندر اسی طرح موجود ہے۔ پھر دوسری بات، یاد کریں کہ جب انہوں نے ادریس علیہ السلام کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا تھا تو ادریس علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ یا تو آخرت کی سزا چن لو یا پھر اس دنیا میں ہی سزا بھگت لو۔ چنانچہ زیادہ تر علماء اور مفسرین کا یہی کہنا ہے کہ ان کی سزا اب قیامت تک بابل کے اسی تاریک کنویں کے اندر زنجیروں میں قید رہنا ہے۔ ادریس علیہ السلام کے دور سے ان کی سزا کا آغاز ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی وہ وہیں قید تھے، اور آج بھی وہ اسی تکلیف دہ حالت کے اندر وہیں موجود ہیں، اور بالآخر ان کا وہ کنواں۔ ہاروت و ماروت کے کنویں کا نام تاریخی، تفسیری اور قدیم علوم والی کتب کے اندر بئر بابل یا پھر خسف بابل کے نام سے لکھا جاتا ہے، اور ہسٹورینز کے مطابق یہ کنواں عراق کے شہر ہلا کے قریب کھنڈرات کے نیچے زمین کی گہرائیوں میں واقع ہے۔ انتہائی تاریک، انتہائی گہرا اور زمین کے بہت زیادہ نیچے جا کر، جیسا کہ پچھلی قسط میں امیر زادے نے 300 سیڑھیاں اتر کر ہاروت و ماروت کو دیکھنے کے بعد بتایا تھا۔ کچھ لوگ اس کنویں کو خوبصورت انداز میں یوں بیان کرتے ہیں کہ یہ زمین کی وہ گہرائی ہے کہ جہاں آسمان کی 2 مخلوقات قید ہیں، لیکن سچ کہوں تو زیادہ تر مفسرین اور علماء کے مطابق انہیں اس کنویں میں انتہائی خوفناک حالت میں رکھا گیا ہے، بھاری زنجیروں میں بندھے، الٹے لٹکے ہوئے اور ہوا میں معلق۔ امام یاقوت الحموی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب المعجم البلدان میں اس کنویں کا باقاعدہ ذکر کیا ہے، اور لکھا ہے کہ قدیم زمانوں میں لوگ بڑے اہتمام کے ساتھ اس جگہ کی تلاش میں جایا کرتے تھے۔ اسی طرح مشہور اسلامی کوزمولوجسٹ ذکریہ القزوینی نے بھی اپنی کتاب العجائب المخلوقات والغرائب الموجودات میں ان لوگوں کے بیشتر واقعات لکھے ہیں کہ جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ بیبلون کے کھنڈرات میں موجود اس خاص غار تک پہنچے تھے، اور وہاں پر انہوں نے موٹی موٹی بھاری زنجیروں کے لرزنے کی آوازیں بھی سنی تھیں۔ اور اب لوک روایات میں البتہ کچھ ایکسٹرا ڈیٹیلز بھی مل جاتی ہیں، مثلاً یہ کہ ہاروت و ماروت کو انسان ڈائریکٹلی بہت کم دیکھا کرتے تھے،
ان کے درمیان زیادہ تر رابطہ آواز کے ذریعے ہوتا تھا۔ لوگ کنویں کے دہانے پر کھڑے ہو کر کچھ کلمات ادا کرتے اور کنویں کی گہرائی سے انہیں ہاروت و ماروت کی ہیبت ناک آواز جواب دیا کرتی تھی۔ اس دعوے کی اصل حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن بعض اوقات لوک روایات میں بھی واقعی کہیں نہ کہیں کوئی حقیقت ضرور موجود ہوتی ہے۔ مثلاً آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ جب کتابیں لکھنے کا اتنا رواج نہیں تھا تو تاریخ کو ریکارڈ کرنے کے لیے لوگوں نے اپنے حافظے کو غیر معمولی حد تک تیز کر لیا تھا اور لوک داستانوں کی شکل میں پھر وہ تاریخی باتوں کو آگے پہنچایا کرتے تھے۔ تو اسی طرح صدیوں تک یونان کے لوگ ٹرائے کے گمشدہ شہر کی داستانیں سناتے چلے آ رہے تھے کہ جس میں ٹرائے کی خوبصورت شہزادی ہیلن اور ٹروجن ہارس یعنی لکڑی کے گھوڑے جیسے قصص سننے کو ملتے تھے۔ تو صدیوں تک لوگ ان باتوں کو محض یونانی افسانے سمجھتے رہے کہ ہاں بس یہ لوک داستانیں ہیں، مگر اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں، یہاں تک کہ 19ویں صدی کے اوائل میں واقعی ناردرن ٹرکی سے آثار قدیمہ والوں نے اصلی ٹرائے شہر کے آثار ڈھونڈ لیے کہ جس سے پتہ چلا کہ یونانی لوک داستانیں واقعی سچ تھیں، اور مورخین یہ ماننے پر مجبور ہو گئے کہ بعض اوقات لوک داستانوں میں بھی کسی جگہ کی ان ریٹن ہسٹری مل جاتی ہے۔ تو ان عرب داستانوں میں بھی اللہ جانے ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی سچائی ضرور موجود ہو کہ زہرہ والے واقعے کے بعد ہاروت و ماروت کو انسان ڈائریکٹلی نہیں دیکھا کرتے تھے، بلکہ کنویں کے اوپر کھڑے ہو کر وہ ان کے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے اور جواب میں انہیں ہاروت و ماروت کی ہیبت ناک آوازیں آیا کرتی تھیں۔ البتہ آج بھی کئی مہم جو اور آثار قدیمہ کے ماہرین اس کنویں کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ کنواں شاید ہر کسی کو مل جانے والی جگہ ہے بھی نہیں۔ اور اب ہم بات کریں گے اس موضوع پر کہ ہاروت و ماروت کے سکھائے جانے والے وہ علوم بیبلون کی جڑوں میں کس قدر بیٹھ چکے تھے۔ نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد آباد ہونے والا بیبلون سٹی صرف ایک شہر نہیں بلکہ قدیم دنیا کا وہ پراسرار گڑھ تھا کہ جہاں جدید سائنس اور قدیم جادو کی سرحدیں آپس میں مل جاتی تھیں۔ بابل بہت سارے ظاہری اور باطنی علوم کے لیے ایک نرسری کی حیثیت رکھتا تھا۔ ظاہری علوم کی بات کریں تو بابل ہی کے لوگوں نے بیس 60 کا نظام ایجاد کیا تھا۔ آج ہم جو 1 گھنٹے کے 60 منٹس، 1 منٹ کے 60 سیکنڈز اور دائرے کے 360 ڈگریز کے متعلق پڑھتے ہیں تو یہ خالصتاً بابل ہی کے میتھمیٹیشنز کی ایجاد ہے، اور پھر ان کی فزکس اور انجینئرنگ۔ بابل کے بڑے بڑے زیگوراٹس اور شہر کا انتہائی پیچیدہ نہری نظام اس بات کا ثبوت ہے کہ اہل بابل جیومیٹری اور فزکس میں کس قدر ترقی رکھتے تھے۔ لیکن دوسری طرف آتے ہیں بابل سے اوریجنیٹ ہونے والے خفیہ اور خطرناک علوم کہ جو انہوں نے ہاروت اور ماروت سے سیکھے تھے اور پھر بعد میں خود بھی پروان چڑھائے تھے۔ ان علوم کو بابل کی باقاعدہ شاہی اور مذہبی سرپرستی حاصل تھی، اور ان کے بڑے بڑے کاہن یعنی ہائی پریسٹس کالے علم، طلسمات اور مخصوص منتروں کے ذریعے غیر مرئی قوتوں کے ساتھ لڑنے اور انہیں قابو کرنے کا ہنر بخوبی جانتے تھے۔ اور یہ کاہن کوئی گلی محلے کے جادوگر نہیں بلکہ بیبلونین بادشاہ کے منظور شدہ اور انتہائی بڑے درجے کے جادوگر ہوا کرتے تھے کہ جن کے پاس منتروں کی باقاعدہ کتابیں یعنی مٹی کی ٹیبلٹس ہوا کرتی تھیں۔ تفسیر معارف القرآن کے اندر ان کے جادو کی کئی اقسام ملتی ہیں، اور یہ کوئی ٹوپی سے خرگوش نکالنے والا جادو نہیں بلکہ حقیقی نقصان پہنچانے والا جادو ہوتا تھا کہ جس میں کسی چیز کی حقیقت تک بدلی جا سکتی تھی۔ مثلا ان کے جادو کی تیسری قسم ٹرانسفیگریشن کے متعلق ہے، یعنی کسی جاندار کو پتھر کا بنا دینا۔ کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ کہ جو ایمان لانے سے پہلے ایک بہت بڑے یہودی عالم تھے، کہا کرتے تھے کہ اگر میں وہ کلمات پڑھنا چھوڑ دوں کہ جو میں حفاظت کے لیے پڑھتا ہوں تو اپنے جادو کے ذریعے یہودی مجھے گدھا بنا دیں گے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا سیدی، آپ حفاظت کے لیے کون سے کلمات پڑھتے ہیں؟ تو پھر آپ نے وہ حفاظتی کلمات بتائے تھے۔ اور اہل بابل کا یہ ٹرانسفیگریشن کا جادو اس قدر خطرناک اور اعلیٰ درجے کا سمجھا جاتا تھا کہ ٹرانسفیگر کرنے والے جادوگروں کو نہ صرف بیبلونینز بلکہ اینشینٹ ایجپشنز بھی بہت بڑی چیز سمجھا کرتے تھے۔
میں آپ کو تاریخ سے اس جادو کی دو بڑی مثالیں دیتا ہوں۔ قدیم مصر سے ایک پپائرس ملی تھی کہ جسے آج ہم دی ویسٹ گارڈ پپائرس کہتے ہیں۔ اس پپائرس میں فرعون خوفو کے دربار کا ایک منظر لکھا ہوا ہے کہ جہاں خوفو کے بیٹے اسے ان جادوگروں کے کمالات اور حیرانیاں بتا رہے ہیں کہ جنہوں نے ان کے دربار میں پرفارم کیا تھا۔ اور جب فرعون کے بیٹے ہردیدف کی باری آتی ہے تو وہ بتاتا ہے کہ اے ہمارے باپ، کچھ دن پہلے ہمارے دربار میں جادی نام کا ایک جادوگر آیا تھا کہ جو اتنا طاقتور ہے کہ وہ ایک بھوکے شیر کو کسی پالتو کتے کی طرح اپنے پاس بلا سکتا ہے اور کٹے ہوئے سر کو بھی دوبارہ جوڑ سکتا ہے۔ پپائرس کے مطابق یہ بات سن کر فرعون چونک اٹھتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ جادی کو میرے پاس حاضر کیا جائے۔ فرعون کا بیٹا ہردیدف اپنے ساتھ محافظین کو لے کر شاہی کشتی میں پورے شاہی پروٹوکول کے ساتھ جادی کو لے کر آتا ہے، اور فرعون اس سے پوچھتا ہے کہ میں نے آج تک تمہیں کیوں نہیں دیکھا تھا؟ کیا یہ سچ ہے کہ تم ایک کٹا ہوا سر جوڑ سکتے ہو؟ یہ واقعہ دی ویسٹ گارڈ پپائرس میں بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے، حتیٰ کہ اس میں جادی کا حلیہ تک لکھا ہوا ہے، لیکن چونکہ وہ انفارمیشن اتنی ریلیونٹ نہیں ہے اس لیے اسے میں یہاں پر سکپ کر رہا ہوں۔ بہرحال جادی جواب دیتا ہے کہ اے میرے بادشاہ، آتا وہ ہے کہ جسے بلایا جاتا ہے، اور ہاں میں یہ کمال دکھا سکتا ہوں۔ پپائرس بتاتی ہے کہ اس کے بعد جادی نے دربار میں یکے بعد دیگرے 3 حیرت انگیز سحر کر کے دکھائے۔ پہلا سحر راج ہنس یعنی گوز کے اوپر تھا۔ جادی نے اس کی گردن کاٹی، اس کے دھڑ کو دربار کے ایک کونے جبکہ اس کے سر کو دربار کے بالکل دوسرے کونے میں رکھا، اور پھر کچھ پڑھنے لگا تو دربار والوں نے دیکھا کہ اچانک سے دھڑ اور سر دونوں ایک دوسرے کی جانب سے رکھنے لگے ہیں، حتیٰ کہ درمیان میں آ کر دونوں آپس میں مل جاتے ہیں اور بطخ کی جیسی ایک عجیب آواز نکالنے لگتے ہیں۔ پھر اسی طرح دوسرا اور تیسرا سحر اس نے ایک بطخ اور ایک بیل کے ساتھ کر کے دکھایا تھا۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ زندگی اور موت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا جادی ان چیزوں کو در حقیقت زندہ اور مردہ نہیں کر رہا تھا، بلکہ ٹرانسفیگریشنل میجک کی وہی والی انتہائی طاقتور شکل استعمال کر رہا تھا کہ جس کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کے جادوگروں نے لاٹھیوں اور رسیوں کو زندہ سانپ بنا دیا تھا، اور جادی بھی یقیناً ان بڑے جادوگروں جیسا کوئی ماسٹر وچ تھا۔ اسی سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ اینشنٹ انڈیا کی تاریخ کے اندر بھی مل جاتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ بیبلون سے نکل کر یہ علوم قدیم مصر اور ہندوستان سمیت پوری دنیا میں پھیل رہے تھے۔ بہرحال 9ویں صدی کے ایک مسلم سیاح اور تاجر ہوا کرتے تھے کہ جنہیں تاریخ سلیمان التاجر کے نام سے جانتی ہے۔ 850 عیسوی میں انہوں نے ہندوستان اور چائنا کا سفر کیا تھا اور واپس جا کر اپنی یادداشتوں پر ایک کتاب مرتب کی تھی کہ جس کا نام ہے الکتاب السنین والہند، یعنی کہ دا بک آف چائنا اینڈ انڈیا۔ ابن بطوطہ اور مارکو پولو سے کئی صدیاں پہلے سلیمان التاجر ایک طرح سے وہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے اولین سفر نامے لکھے تھے، اور آج قدیم تاریخ اور سمندری ایڈونچرز پر تحقیق کرنے والے بہت سے مورخین کا یہی خیال ہے کہ سندھ باد کا کردار دراصل سلیمان التاجر ہی کی شخصیت سے متاثر ہو کر ڈیولپ کیا گیا تھا۔ بہرحال کتاب السین والہند میں سلیمان التاجر لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں ہم نے دیکھا کہ ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں کچھ لوگ پہاڑوں کے اوپر بڑی ہی پراسرار زندگی بسر کرتے ہیں، اور عموماً وہ نیچے میدان والوں کے پاس نہیں آیا کرتے، لیکن کبھی کبھار ان میں سے کوئی ایک نیچے آ کر لوگوں کو عجیب و غریب اور ناقابل یقین حرکتیں کر کے دکھاتا تھا کہ جسے دیکھنے کے بعد لوگ دنگ رہ جاتے تھے۔ اور ایسے ہی ایک دن ایک پہاڑ والا نیچے اتر کر آیا اور گھنے جنگلوں کے پاس پہنچ کر باقی لوگوں کو اپنے ارد گرد اکٹھا کرنے لگا، اور ہم نے دیکھا کہ اس نے درخت کی ایک شاخ کو جھکایا اور اپنے بالوں کی چوٹی کو اس شاخ کے ساتھ باندھ کر گاؤں والوں سے کہنے لگا کہ تم لوگ اس شاخ کو پکڑے رہو، جب میں خنجر سے اپنا سر کاٹ دوں تو تم بھی اس شاخ کو چھوڑ دینا، اور تم دیکھو گے کہ میرا سر مجھ سے الگ ہو کر ہنستا ہوا اوپر کی طرف اڑتا چلا جائے گا۔
سلیمان بتاتے ہیں کہ یہ کہہ کر واقعی اس نے اپنا سر کاٹ دیا، اور سب نے دیکھا کہ شاخ سیدھی ہونے کے ساتھ ہی وہ سر اوپر کی طرف اٹھا، اور کافی دیر تک وہ سر کہے بھی مارتا رہا تھا۔ مگر یہ سب دیکھ کر میرا جی اتنا متلایا کہ میں فوراً ہی وہاں سے دور ہو گیا۔ البتہ بعد میں مجھے بتایا گیا کہ جیسے ہی وہ سر الگ ہوا تھا ویسے ہی اس شخص نے اسے اپنے جسم کے ساتھ ایک مرتبہ پھر جوڑ لیا، یعنی وہی قدیم مصریوں والا ٹرانسفیگریشنل میجک۔ اور جادو کی دوسری شکل کے جو جادوگروں کی طاقت کو ظاہر کرتی تھی وہ تھی لیویٹیشن، یعنی زمین سے اٹھ کر ہوا میں معلق ہو جانا۔ سم ہاؤ قدیم جادوگروں کے حلقوں میں اس علم کو بڑی ہی اہمیت حاصل تھی۔ اس کی ایگزیکٹ وجہ کیا ہے یہ کہنا تو انکلیئر ہے، لیکن شاید اس کا تعلق زمین سے اٹھ کر زہرا کی طرح کسی اور ڈیمینشن میں داخل ہونے کا ایک سمبولک ایکٹ ہو۔ برحال اس جادو کی ایک مثال بھی ابن بطوطہ کے سفر ناموں کے اندر مل جاتی ہے۔ اپنے سفر نامے کے صفحہ نمبر 269 پر ابن بطوطہ ہندوستان کے اپنے سفر کے متعلق لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک دن مہاراجا نے مجھے اپنے دربار میں بلایا اور کہا کہ میرے پاس دور دراز کے علاقے سے ایک شخص آیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اسے دیکھو اور اس کے ہنر پر اپنی رائے کا اظہار بھی کرو۔ مہاراجا نے اس شخص کو دربار میں بلایا، اور دیکھنے میں وہ کسی جوگی کے جیسا لگ رہا تھا، لیکن اس کے پیچھے پیچھے اسے کہیں زیادہ پراسرار اور عجیب سا ایک اور آدمی بھی آ رہا تھا۔ مہاراجا نے اسے حکم دیا کہ کچھ ایسا کر کے دکھاؤ کہ جو ہم نے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو۔ وہ جوگی زمین کے اوپر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا اور دھیرے دھیرے زمین سے بلند ہونا شروع ہوا۔ دربار میں موجود تمام لوگوں کو گویا سانپ سونکھ گیا۔ مجھ پر انتہائی تعجب اور وہم غالب ہو گیا، اور میں نے دیکھا کہ جو پراسرار شخص جوگی کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا اس نے بڑا سا لوہے کا ایک چھلا پھینکا کہ جو جوگی کے گلے میں جا کر رک گیا۔ میں لڑک کر ایک طرف کو گر گیا۔ مہاراجا نے مجھے پینے کے لیے پانی دیا۔ مجھے تھوڑا افاقہ محسوس ہوا، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ جوگی ابھی تک ہوا کے اندر معلق ہوا ہے، لیکن اس کے بعد وہ دھیرے دھیرے نیچے اترنے لگا۔ مہاراجا نے مجھے بتایا کہ یہ شخص تو محض ایک شاگرد ہے، جبکہ اس کا اصل استاد وہ پراسرار آدمی ہے کہ جس نے اس کے گلے میں چھلے پھینکے تھے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہاری طبیعت نہ خراب ہو جائے، ورنہ ہم تمہیں اس سے زیادہ تماشا دکھاتے۔ ابن بطوطہ لکھتے ہیں کہ یہ سب حیرت کدہ دیکھ کر مجھے خفقان کی بیماری ہو گئی، یعنی دل کا انتہائی تیزی کے ساتھ دھڑکنے لگ جانا، اور میں وہاں سے واپس چلا آیا۔ کچھ دیر بعد مہاراجا نے میرے لیے شربت نما کوئی دوائی بھیجی کہ جسے پی کر پھر میری طبیعت کو قرار آیا تھا۔ تو لیویٹیشن یہ بیبلونین جادو کی وہ دوسری قسم تھی کہ جس کے ذریعے کسی جادوگر کے ہنر کو ماپا جاتا تھا۔ یہ دونوں جادو کی کچھ بڑی اقسام تھیں کہ جو قدیم بیبلون سے اوریجنیٹ ہوئی تھیں، لیکن اس کے علاوہ بھی ان کے ہاں بہت ساری طرح کے جادو پریکٹس ہوا کرتے تھے کہ جن کا بڑا سورس ڈیفینیٹلی ہاروت اور ماروت سے لیا گیا علم ہی تھا۔ مثلا علم نجوم، لوگوں کے ذہنوں پر قابو پانا، مخالفین کو بیمار کر دینا، بادشاہوں کے دربار میں اثر و رسوخ حاصل کرنا۔ بیبلون میں طاقت اور بادشاہوں کے ساتھ تعلقات ایک بہت ہی سنجیدہ میٹر تھا کہ جس کے لیے اس دور کی ایلیٹ کلاس اکثر غیر مرئی قوتوں کو تسخیر کرنے کا علم بھی پریکٹس کیا کرتی تھی۔ اس علم کا مقصد ڈارک شیطانی اینٹیٹیز کو استعمال کرتے ہوئے اپنے دشمنوں کی جاسوسی کرنا ہوتا تھا۔ اب چونکہ ان نادیدہ شیطانی قوتوں کے لیے دیواریں اور بند دروازے کوئی معنی نہیں رکھتے، اس لیے شاہی محلوں میں ہونے والے فیصلوں کی معلومات کو لا کر وہ اپنے تسخیر کرنے والوں کے حوالے کر دیا کرتی تھیں۔ پھر انہی ڈارک اینٹیٹیز کا استعمال کرتے ہوئے زمین میں چھپے سونے، جواہرات اور قدیم خزانوں کو ڈھونڈ لینے جیسا کام، جیسا کہ پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے اس لڑکے کے باپ نے ہاروت و ماروت سے سیکھے گئے علم کے ذریعے کئی کمرے سونے اور چاندی کے خزانوں کے ساتھ بھر رکھے تھے۔ پھر علم الاعداد اور علم الحروف کا نیگیٹو استعمال۔ دیکھیے آج نمبرز یا اعداد کو ہم صرف میتھمیٹکس یا پھر حساب کتاب کے لیے استعمال کرتے ہیں،
لیکن آپ کو یاد ہے کہ ٹیسلا نے ایک مرتبہ کیا کہا تھا کہ اگر آپ 3، 6 اور 9 کی سگنیفیکنس کو جان لیں تو آپ کے پاس کائنات کے رازوں کو حل کرنے کی چابی آ جائے گی۔ ہمارے لیے نمبرز صرف میتھمیٹکس کا ایک ذریعہ ہیں، لیکن بیبلونین ہائی پریسٹس کے لیے یہی نمبرز اس کائنات کا سورس کوڈ تھے۔ وہ مانتے تھے کہ اس کائنات کی ہر چیز، ہر ستارے اور ہر نادیدہ قوت کی ایک خاص نیومیریکل فریکوینسی ہوتی ہے کہ جو نمبر سے پتہ چلتی ہے، اور ان کہانوں نے اعداد کے ذریعے ان کالی قوتوں کو بلانے کے باقاعدہ فارمولاز بنائے رکھے تھے۔ کسی بھی ڈارک اینٹی کے نام کو وہ لوگ اعداد میں تبدیل کر کے مختلف نقوش اور میجک سکوئرز میں لکھا کرتے تھے کہ جو اگر آج کی زبان میں کہوں تو ایک طرح سے ان قوتوں کا IP ایڈریس ہوا کرتی تھی، اور اس طرح اپنی مرضی سے وہ لوگ ان قوتوں کو سمن کر کے اپنے دشمنوں کے اوپر وار کیا کرتے تھے، مثلا کسی کو قرض کے چکر میں پھنسوا دینا وغیرہ۔ اور پھر علم نجوم، لاکھوں کروڑوں میل دور سیاروں اور ستاروں کا بیبلونین نالج کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے، لیکن بیبلونین علم کے اندر وقت کی بہت زیادہ اہمیت ہوا کرتی تھی۔ سورج گرہن، چاند گرہن، یا پھر ستاروں اور سیاروں کی ایک خاص انداز میں الائنمنٹ بابل کے کہانوں کے لیے ایک خاص طرح کی کاسمک کلاک ہوا کرتی تھی کہ جو انہیں بتاتی تھی کہ جب کوئی خاص سیارہ یا ستارہ ایک خاص پوزیشن میں ہو تو اس وقت انسانی اور غیر انسانی دنیا کے درمیان کے پردے کچھ دیر کے لیے کھل جاتے ہیں، اور اس دوران کیا گیا عمل ٹھیک نشانے پر جا کر لگتا ہے۔ میں آپ کو ریئل لائف سائنسز سے ایک مثال دوں اور آپ سن کر حیران ہوں گے۔ عام انسانوں کے لیے گرہن صرف زمین پر پڑنے والے ایک سائے کا نام ہوتا ہے، لیکن جادوگروں کے لیے یہ وقت سب سے بڑا ڈیمینشنل دروازہ ہوتا ہے۔ جب زمین، چاند اور سورج بالکل ایک سیدھ میں آ جاتے ہیں تو اس موقع کو سیزیجی کہتے ہیں، اور اس وقت زمین کی میگنیٹک فیلڈ چند لمحوں کے لیے ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اوکلٹ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس موقع پر فزیکل اور میٹا فزیکل دنیا کے درمیان پڑا پردہ سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قدیم بابل سے لے کر آج تک گرہن کے اوقات کو دروازے کھلنے کا وقت سمجھا جاتا رہا ہے، اور اسی لیے ہمیں ایک مسلمان کے طور پر گرہن کے اوقات میں ایک خاص نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جسے نماز کسوف اور نماز خسوف کہتے ہیں۔ ایون کہ اسلامک اکاؤنٹس میں بھی گرہن کے اوقات میں فزیکل اور میٹا فزیکل دنیاؤں کے درمیان سے کچھ پردے اٹھ جانے کا ذکر بھی ملتا ہے۔ مثلا مسند احمد کی حدیث نمبر 2711، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ عہد نبوت میں سورج کو گرہن لگا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی تھی، اور آپ نے ایک طویل نماز پڑھائی، لیکن نماز کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں محسوس ہوا کہ نماز کے دوران آپ نے پہلے کسی چیز کو پکڑنے کی کوشش کی مگر پھر آپ پیچھے ہٹ گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے میں نے جنت کو دیکھا تھا، اور میں نے کوشش کی کہ اس سے انگوروں کا ایک گچھا پکڑ لوں، اور پھر مجھے جہنم دکھائی دی، اور اس جیسا خوفناک منظر میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ گرہن کے اوقات اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں کہ جن کے دوران فزیکل اور میٹا فزیکل دنیایں کافی حد تک قریب آ جاتی ہیں، اور اہل بابل بھی یہ بات جانتے تھے، اسی لیے وہ سورج، چاند اور سیاروں کی گردش کو بہت کلوزلی آبزرو کرتے تھے۔ بائی دی ویز، اس ویڈیو کی ریکارڈنگ کے وقت یعنی آج رات 8 جون 2026 کی رات بھی وینس اور جوپیٹر ایک دوسرے کے انتہائی قریب آئے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ الائنڈ ہوئے ہوئے ہیں۔ اس منظر کی تصاویر بھی میں نے اپنی کمیونٹی پوسٹ کے اندر شیئر کی تھی۔ اب اللہ جانے کہ یہ الائنمنٹ اس کائنات میں کون کون سے دروازوں کو کھول رہی ہوگی۔ اور پھر آخر میں کیمیا گری اور زہریلی ادویات وغیرہ۔ بابل کے کہان مختلف جڑی بوٹیوں، جانوروں کے اعضاء اور زہریلے مادوں کو ملا کر عجیب پراسرار دوائیں بناتے تھے، اور یہ دوائیں وہ لوگوں کو پلایا بھی کرتے تھے کہ جن کے انفلوئنس میں آ کر لوگ عجیب و غریب وہموں کا شکار ہو کر ان کہانوں کے غلام بن جاتے تھے۔
یہ تمام معلومات بیبلون کی ریت سے نکلنے والی ایسی تختیوں پر لکھی ہوئی ہیں کہ جسے دی مقلو کلیکشن کہتے ہیں، اور میں آپ کو صرف کچھ معلومات دے رہا ہوں، ورنہ دی مقلو کلیکشن پر لکھی باقی انفارمیشن اس قدر ڈسٹربنگ ہے کہ اسے تو بتاتے ہیں اور آپ کو سناتے ہوئے بھی مجھے خوف آتا ہے۔ بہرحال اسی کلیکشن سے پتہ چلتا ہے کہ جب بخت نصر نے بیبلون بنوایا تو شہر کے بیچوں بیچ اس نے ایک انتہائی اونچا مینار بھی بنوایا تھا کہ جسے دی ٹاور آف بیبلون کہتے ہیں۔ یہ کوئی رہائشی ٹاور نہیں بلکہ ایک مذہبی عمارت تھی کہ جس کے سب سے اونچے کمرے میں بیبلون کے سب سے بڑے جادوگر اور کہن رہا کرتے تھے۔ اس جگہ کسی بھی عام شخص کو جانے کی کوئی اجازت نہیں تھی، اور یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں پر بڑے بڑے کہنوں نے بیبلونین تاریخ کے کچھ انتہائی خطرناک علوم پریکٹس کیے تھے۔ بیبلون کی سرزمین بغیر کسی شک اور شبہے کے اپنے اندر ایک ہولناک داستان سمیٹے ہوئے ہے، اور اس داستان کا ایک چھوٹا سا حصہ میسیڈونیا کے سکندر اعظم نے بھی دیکھا تھا۔ جب 331 بی سی میں سکندر نے بیبلون کو فتح کیا تو اس وقت وہ اسی مشہور زمانہ اشٹار گیٹ سے شہر میں داخل ہوا تھا۔ شہر تو اگرچہ اس وقت بھی خاصا عظیم تھا، لیکن دی ٹاور آف بیبلون کو منہدم ہوئے ایک طویل عرصہ بیت چکا تھا۔ لیکن نہ جانے سکندر کے دل میں کیا آئی کہ اس نے ضد پکڑ لی کہ وہ اس مینار کو ایک مرتبہ پھر سے تعمیر کرے گا اور اس کے علوم کو ایک مرتبہ پھر سے زندہ کرے گا، اور تاریخ گواہ ہے کہ اس نے 10,000 سے بھی زیادہ اپنے فوجیوں کو اس مینار کی ریکنسٹرکشن کے اوپر مامور کر دیا تھا۔ لیکن بیبلون کے اس ملبے کے نیچے نمرود کا کفر، ہاروت و ماروت سے سیکھا گیا علم اور خدا کا غضب دبے تھے، اور اوکلٹ سٹڈیز کے ماہرین مانتے ہیں کہ اسی غضب نے سکندر کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ جس فاتح کی تلوار سے اس وقت کی دنیا کانپتی تھی، مینار کا ملبہ ہٹانے کا کام شروع ہونے کے کچھ ہی دن بعد سکندر اعظم کو ایک پراسرار بخار اور فالج نے جکڑ لیا، اور یہ کوئی عام بیماری نہیں بلکہ مورخین لکھتے ہیں کہ آخری دنوں میں سکندر کا جسم یوں تڑپ رہا ہوتا تھا کہ جیسے کوئی نادیدہ قوت اسے اس کے اندر سے جلا رہی ہو۔ مینار کی تعمیر تو بہت دور کی بات تھی، اسی بیبلون میں، اسی بخت نصر کے محل میں، محض 32 سال کی عمر میں سکندر اعظم ایک خوفناک اور بے بس موت مارا گیا۔ اگر آپ آج کے دور کی عام تاریخی کتابیں یا ویکیپیڈیا پڑھیں تو وہ سکندر کی موت کو ایک خالصتاً میڈیکل یا پھر سیاسی واقعہ بنا کر پیش کرتے ہیں کہ جون 323 قبل مسیح کی بات ہے کہ سکندر اعظم بیبلون میں موجود تھا، تو ایک رات بہت زیادہ شراب پینے کی وجہ سے اسے ٹائیفائڈ یا پھر ملیریا ہو گیا، یا پھر کچھ مورخین یوں لکھتے ہیں کہ اسے اس کے اپنے ہی جنرلز نے زہر دے دیا تھا کہ جسے پی کر وہ 12 دن تک تڑپتا رہا تھا۔ لیکن اگر اس کی موت کو آپ اوکلٹ ہسٹری کے اینگل سے دیکھیں تو پھر داستان یہ اکثر بدل جاتی ہے۔ آلٹرنیٹ ہسٹری بتاتی ہے کہ جب سکندر بیبلون پہنچا تو اس کے ذہن پر دی ٹاور آف بیبلون کو دوبارہ بنوانے کا بھوت سوار ہو گیا۔ بابل کے جو بڑے کہن بچے تھے وہ یہ بات جانتے تھے کہ اس مینار کے اندر ہاروت و ماروت سے سیکھے گئے علوم کی انتہائی نیگیٹو اور ڈارک انرجی دفن ہے۔ چنانچہ انہوں نے سکندر اعظم کو روکا اور اسے وارننگ دی کہ اگر تم نے اس مینار کو چھیڑا تو تم بھی اس قوت کے جال میں آ جاؤ گے اور تمہاری جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ اور ایریان کی لکھی ہوئی کتاب دی اینابیسز آف الیگزینڈر کی 7ویں کتاب میں لکھا ہے کہ سکندر نے کہنوں کی اس وارننگ کو ایک مذاق سمجھ لیا اور 10,000 فوجیوں کو مینار کی دوبارہ سے تعمیر پر مامور کر دیا، اور جیسے ہی اس مینار کی بنیادیں ننگی ہوئیں، ہزاروں سال پرانے ان علوم، یا پھر آپ اسے ایک ڈارک میٹرکس کہہ لیں، وہ ایک مرتبہ پھر سے زندہ ہو گئے، اور ان کا سب سے پہلا نشانہ سکندر اعظم بن گیا۔ سکندر شدید بیمار پڑ گیا اور 12 دن تک تڑپنے کے بعد اس کی موت ہو گئی۔ لیکن سب سے حیرت انگیز بات سنیں، تاریخی ریکارڈز کہ جن میں پلوٹارچ کی تحریریں بھی شامل ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ جون کے مہینے میں بابل کی شدید گرمی میں کہ جب سکندر کی موت ہوئی تو اگلا بادشاہ کون ہوگا کی کشمکش میں 6 دن تک سکندر کو دفنایا ہی نہیں گیا تھا۔
لیکن جہاں اس جھلسا دینے والی گرمی میں عام لاش چند گھنٹوں میں ہی گلنا سڑنا شروع ہو جاتی ہے، 6 دن گزر جانے کے باوجود سکندر کی لاش میں گلنے سڑنے کا کوئی نشان ہی نہیں تھا۔ اور جہاں اس وقت باقی یونانیوں نے اس بات کو ایک معجزہ سمجھ لیا، آج کی جدید سائنس اس بدترین موت کے متعلق ایک ہولناک انکشاف کرتی ہے۔ آج کے میڈیکل ایکسپرٹس نے جب سکندر اعظم کی موت پر ریسرچ کی تو وہ اس بات پر متفق ہوئے ہیں کہ سکندر در حقیقت مرا ہی نہیں تھا، بلکہ مینار کی تعمیر کا فیصلہ دینے کے بعد اسے ایک ایسی پراسرار بیماری لگ گئی تھی کہ جسے آج دی گلین بار سنڈروم کہتے ہیں۔ کسی چیز، کسی علم یا کسی قوت نے سکندر کے جسم کو مکمل طور پر مفلوج کر دیا تھا، اور اس کی سانس اتنی مدھم ہو گئی تھی کہ اس دور کے طبیب اسے مردہ سمجھ بیٹھے تھے۔ لیکن سب سے خوفناک بات یہ کہ ان 6 دنوں کے دوران اس کا دماغ پوری طرح سے جاگ رہا تھا، اور 6 دن تک وہ بھوکا پیاسا خود کو مردہ قرار دیے جانے، اپنے سرہانے کھڑے ہوئے اپنے دوستوں کو اپنے خلاف باتیں کرتے، اپنے دفن کیے جانے کی تیاریاں کرتے اور اپنے جنازے کے معاملات کو تیار ہوتے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہا تھا، اور وہ اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ یہ ایک ایسی ہولناک حالت ہے کہ جس کے متعلق سوچ کر ہی جھرجھری آ جاتی ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ حیرت کی ایک بات کہ جب اسے سونے اور شہد سے بنے ایک تابوت میں ڈال کر واپس میسیڈونیا لے جایا جا رہا تھا تو راستے میں کسی نے اس کے تابوت کو چرا کر، موسٹ لائکلی ٹولمی نے چرا کر مصر پہنچا دیا تھا، کہ جہاں اگلی چند صدیوں تک تو وہ تابوت لوگوں کو دکھائی دیتا رہا تھا، لیکن 4 صدی عیسوی کے لگ بھگ تاریخ کے پنوں سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ دنیا بھر کے آثار قدیمہ کے ماہرین آج تک سکندر اعظم کی لاش یا اس کے مقبرے کو نہیں ڈھونڈ سکے ہیں کہ جہاں سونے اور شہد سے بھرا وہ تابوت رکھا ہے، اور آکلٹ سائنسز کے ماہرین تہہ دل سے یقین رکھتے ہیں کہ سکندر اعظم کی اس حیرت انگیز مگر تکلیف دہ موت کے پیچھے کہیں نہ کہیں بیبلون کا وہ قدیم اور کالا علم ذمہ دار ہے۔ بیبلون کے بعد اس سارے علم کا کیا ہوا تھا؟ جب بابل کی سلطنت اپنے عروج پر تھی، بابل کے پجاری اور بابل کا بادشاہ بخت نصر ایک کے بعد ایک ملک فتح کرتے چلے جا رہے تھے، تو جب اس نے یروشلم پر حملہ کیا اور وہاں سے وہ کئی ہزار یہودیوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ بیبلون لے گیا، تو اگلی کئی دہائیوں تک وہ لوگ وہیں رہے تھے۔ اس دوران بیبلون کے کاہنوں کا علم نجوم، کالا جادو اور علم الہندسہ اپنے عروج پر تھا، اور وہاں پر یہود کے ایک خاص طبقے نے اس علم کو سیکھ لیا اور اسے اپنے قدیم علوم کے ساتھ ملا کر ایک انتہائی کمپلیکس اور خفیہ نظام ترتیب دیا کہ جسے آج قبالہ کہتے ہیں۔ وقت کے ساتھ جب بیبلون کی سلطنت کمزور پڑ گئی تو وہاں کے بہت سارے بڑے اور طاقتور کاہن مصر کے شہر الیگزینڈریا فرار ہو گئے، کہ جہاں بیبلونین علوم کا ملاپ مصری علوم کے ساتھ ہوا، اور پھر وہاں پر الکمی کی ایک ایسی شکل وجود میں آ گئی کہ جو آگے چل کر انتہائی طاقتور ثابت ہوئی۔ اس پر بھی ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ پھر جب عرب علم کی دنیا کا مرکز بن گیا تو آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ بعد کے عرب مترجمین نے بابل، مصر اور یونان کے ان تمام پراسرار کتابوں کو بھی عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا تھا، کہ جو بابل کے طلسمات اور علوم کے متعلق لکھی ہوئی تھیں، اور تب ایک انتہائی خطرناک کتاب وجود میں آئی کہ جسے آج ہیں۔ یہ کتاب ان قدیم علوم کا سب سے بڑا اور مستند مجموعہ تھی، لیکن یہاں سے آگے اب میں آپ کو یروشلم لے کر جاؤں گا، کہ جہاں پر یہود بابل سے وہ علم لے کر آئے تھے، اور کہ جسے کروسیڈز کے دوران دی نائٹ ٹیمپلرز نے ڈھونڈ لیا تھا، اور پھر ایسی طاقتور سیکرٹ سوسائٹیز وجود میں آئیں کہ جنہوں نے دنیا کی تاریخ بدل دی۔ لیکن آج کی قسط اب بس یہیں تک، اور اب آپ 2 کام انشاءاللہ ضرور کیجئے گا، کہ ایک تو اس ویڈیو کو پلیز لائک کر دیجئے گا تاکہ یہ حیرت انگیز معلومات ہماری یوٹیوب فیملی کے باقی ممبرز تک بھی پہنچ جائے، اور دوسرا یہ کہ نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھے میرے پینڈ کمنٹ، میرے ٹاپ کمنٹ کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیجئے گا،
کیونکہ ان معلوماتی ویڈیوز کو اسی طرح جاری رکھنے کے لیے اس کمنٹ میں میری طرف سے آپ سب کے لیے ایک بہت ضروری پیغام ہے۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔